إنني من المسلمين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد نہ یہاں چائے پینا ہے، نہ یہاں کھانا کھانا ہے، نہ یہاں پر گھومنا اور پھرنا ہے. یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر، دین کی بات کو سن کر اپنے عمل میں لانا ہے. اول تو شیطان آنے دیتا ہی نہیں ہے، اور جو آ جاتے ہیں انہیں دین کی بات سننے نہیں دیتا. اس لیے یہاں آ کر مطمئن نہیں ہونا، بلکہ غور و فکر کرنا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں، جس مقصد کے لیے ڈیرا اور تمبو اور یہ اسٹال اور یہ پانی کا نظام، لائٹ کا نظام قائم کیا گیا ہے، کیا میں اس مقصد پر ہوں یا اس مقصد پر نہیں ہوں. تھوڑی سی دیر اپنے دل میں جھانک کر غور کر لے گا، اسے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جہاں ہوں، پنڈال سے اگر باہر ہوں تو میں اپنے مقصد سے اور اس اجتماع کے مقصد سے ہٹا ہوا ہوں، اور اگر میں پنڈال میں ہوں اور مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو یقیناً میں یہاں جس مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے اس مقصد پر باقی ہوں. اس لیے جتنے حضرات اب تک پنڈال سے باہر ہیں یا دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ قریب آ جائیں، اس لیے کہ یہ مجلس بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی بابرکت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہیں دین کی مجلس لگتی ہے اور لوگ صرف اللہ کے دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی مقصد ان کے جمع ہونے کا نہیں ہوتا، تو ایسی مجلس کے آخر میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ دو زبردست اعلان کرتا ہے. ایسے زبردست اعلان کرتا ہے جن کو سن کر ایک ایمان والے کا دل یقین کی بنیاد پر باغ ہو جاتا ہے. وہ اعلان صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مجلس میں ہوتے ہیں. اس لیے جتنے حضرات اب تک دور ہیں، جن تک آواز پہنچ رہی ہے، وہ اس اعلان کو اپنے حق میں بھی قبول کروانے کے لیے قریب آ جائیں. وہ اعلان یہ ہے، فرشتہ کہتا ہے: قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. نمبر 1، کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی. پہلا انعام مجلس میں بیٹھنے کا کیا ہے؟ مغفورا لکم، تمہاری مغفرت کر دی گئی. نمبر 2، قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. اس لیے خوب اس بات کا ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، جہاں کہیں دین کی مجلس میں ہم شریک ہوں تو بالکل مجلس کے اندر بیٹھیں، قریب ہو کر بیٹھیں، تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے اور پوری عمل میں بھی آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ آخر تک بیٹھیں گے. بہت سی جگہ لوگ باگ آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹھ کر جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انتہائی درجے بے ادبی کی بات ہے. دین کی مجلس کی بہت ہی بڑی ناقدری ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی لیے اقتدا کر لو گے، پیروی کر لو گے، ہدایت پالو گے.
تو صحابہ کس نیت سے سنتے تھے؟ قرآن ان کی نیت بیان کر رہا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے۔ یہودیوں کی نیت بیان کر رہا ہے، یہودی کس نیت سے سنتے تھے؟ سمعنا و عصینا، سنیں گے اور نافرمانی کریں گے۔ تو ہمیں تو سننا ہے صحابہ کی طرح، بیٹھنا ہے صحابہ کی طرح، اور بھی عمل بھی کرنا ہے صحابہ کی طرح۔ قرآن میں صحابہ کے سننے کی تعریف کی گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو پوری توجہ اور دھیان سے سنتے ہیں، اور پھر جو سنتے ہیں اس پر بہت اچھے طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ماں باپ خالق نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے اور پیدائش اللہ ہی کا کام ہے۔ ساری دنیا مل کر ایک مچھر کا پر بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتی، ایک چیونٹی کو پیدا کرنا چاہے تو پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے خالق صرف اللہ ہے، اور وہ بڑی قدرتوں کا، بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں۔ قدرت میں، اللہ کی قدرت میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا حاکم کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہی کہہ سکتا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ صرف ایک تنہا تنہا اللہ کی ذات ہے جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ بنانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسان ماں اور باپ دونوں کے راستے سے آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت اور عادت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے کہ ہم پیدا کرنے میں مرد عورت کے محتاج نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے پیدا کیا، بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ 60 ہاتھ کا کتھا حضرت آدم علیہ السلام کا، 40 حج پیدل کیے ہندوستان سے آدم علیہ السلام نے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے کہ ہم پیدا کرنے میں ماں اور باپ کے، مرد عورت کے محتاج نہیں ہے، یہ تو ہماری سنت ہے اور ہماری عادت ہے۔ پھر قدرت سمجھانے کے لیے ہم سب کی دادی حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بغیر ماں کے پیدا کیا ہے کہ ہم پیدا کرنے میں ماں کے لیے محتاج نہیں ہے۔ پھر اپنی قدرت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا کیا۔ صرف جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور حمل قرار پا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کسی چیز کی پابند نہیں ہے، اللہ اپنی تخلیق میں کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جتنے پھل ہیں موسم میں آتے ہیں، موسم ختم ہو کے چلے جاتے ہیں۔ موسم نہ ہو تو بازار میں کوئی پھل موسم کا نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی سنت اور عادت ہے، اللہ کی قدرت اس سے اوپر ہے۔ اللہ پھل کو پیدا کرنے میں کسی موسم کا پابند اور محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش و کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تو انہیں کمرے کے اندر چھوڑ کے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر سے
دین کے تقاضے میں گئے ہوئے تھے، کافی لیٹ آئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اندر حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہیں اور پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پھل ہیں جو بازار میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، منڈی میں کوئی ان پھلوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ دروازہ بند تھا، بازار میں نہیں، منڈی میں نہیں، تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت میں کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ دنیا میں دستور یہ ہے کہ بچہ 3-4 سال کے بعد بولنا شروع ہوتا ہے، 3-4 سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، قدرت نہیں۔ اللہ بچے کو بلوانے میں مہینوں اور سالوں کے محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لوگوں نے ان کی والدہ پر تہمت لگائی، مریم ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، تیری والدہ تو کوئی بدکار نہیں تھی، تو یہ کہاں سے لے آئی بچہ؟ تیرا کوئی نکاح نہیں ہوا، تیرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور فوراً عیسیٰ علیہ السلام جو بھی دودھ پیتے بچے ہیں وہ بولنا شروع ہوئے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کا، مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا، پیدا ہوئے اور بولنا شروع۔ یہ سب قدرت ظاہر کرنے کا اللہ کا نظام ہے، تاکہ مخلوق صرف سنت اور عادت میں کھو نہ جائے، ہماری قدرت کو پہچانے، ہماری قدرت اس سنت کی اور اس عادت کی اور ان اسباب کی پابند نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، کمروں کے تالے کھلتے چلے گئے اور باہر آ گئے، فوراً زلیخا نے رنگ بدلا اور اپنے شوہر سے کہا، ماں کہ اس شخص کا بدلہ کیا ہے، اس شخص کی سزا کیا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم۔ سوائے السلام آپ کی بیوی کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے، قصور یوسف علیہ السلام کا ہے، مجرم یوسف علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور پیچھے آپ کی بیوی ان کے بھاگ رہی تھی، اس نے کرتا پکڑا تو یہ کرتا آسمان سے اور بادلوں سے صرف ہمیشہ پانی کی برسے، شبنم کی برسے، اولے کی برسے۔ اللہ رب العزت نے قوم شعیب پر اسی آسمان سے آگ برسا دی، انہی بادلوں سے آگ برسا دی۔ اللہ اپنی قدرت میں کسی چیز کے پابند نہیں، کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ یہ سارا کارخانہ اللہ کی قدرت سے بنا ہوا ہے، کچھ نہیں تھا، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی قدرت سے اس ساری کائنات کا وجود ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت کا یقین عطا فرمائے۔ ہم اسباب کو استعمال کرتے کرتے اسباب میں کھو گئے، اس لیے علماء نے لکھا اسباب میں کھو جانے کا نام اور مخلوق میں کھو جانے کا نام گمراہی ہے، اور مخلوق سے نکل کر خالق تک پہنچنے کا نام ہدایت ہے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مخلوق سے نکل کر خالق تک پہنچے، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام ہدایت پر ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، بے شمار اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں دنیا میں جو مخلوق میں ہی الجھ کے رہ گئے۔ کوئی سورج میں الجھ کے رہ گیا، کوئی چاند میں الجھ کے رہ گیا، کوئی بادلوں میں الجھ کے رہ گیا، کوئی ہواؤں میں الجھ کے رہ گیا، کوئی درختوں پیڑ پودوں میں الجھ کے رہ گیا، کوئی زمین میں الجھ کے رہ گیا، کوئی عورت میں الجھ کے رہ گیا، کوئی مال میں الجھ کے رہ گیا۔ جو مخلوق میں الجھا وہ سارے کے سارے گمراہی کی طرف چلے گئے، اور جو مخلوق سے نکل کر خالق تک پہنچا وہ ہدایت پر پہنچا۔ اللہ رب العزت نے سارا کارخانہ یہ صرف اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے،
اس میں کھونے کے لیے نہیں، یہ سارا کارخانہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے. ہم اس پہ غور کریں اور اس کے بنانے والے کو پہچانیں. جس کی مخلوق میں کاریگری کا یہ عالم ہے وہ خالق کیسا ہوگا. صرف اپنی پیدائش میں غور کر لیں. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اور اپنے تک پہنچنے کے لیے انسان سے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں ہی غور کر لو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہماری قدرت کی کتنی نشانیاں خود تمہاری ذات میں موجود ہیں. رنگ الگ، شکل الگ. ایک ہی ماں کے بچے ہیں، پانچوں کی آئی پرنٹس الگ، فنگر پرنٹس الگ، عقل الگ، سوچ الگ، فکر الگ. اور ایک ہی ماں کے بچے. کس نے یہ اختلاف پیدا کیا؟ یہ رنگ کا اختلاف کس نے بنایا؟ یہ آنکھوں کا اختلاف کس نے بنایا؟ یہ انگلیوں کا اور انگلی کے نشانات کا اور رگوں کا اختلاف کس نے پیدا کیا؟ یہ صرف اللہ نے پیدا کیا. افریقہ میں جاؤ کالے ہی کالے، امریکہ میں جاؤ گورے ہی گورے، ہندوستان اور ایشیا میں آؤ گندمی رنگ کے سارے کے سارے. کہیں جاؤ خوراک ساری کی ساری چاول ہی چاول، کہیں جاؤ روٹی ہی روٹی. یہ غذا کا اختلاف. جانور کی غذا الگ ہے، حیوانات کی غذا الگ ہے، چرند کی غذا الگ ہے، درندوں کی غذا الگ ہے، پرندوں کی غذا الگ ہے. یہ غذا کا اختلاف کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا ہے. یہ اللہ نے کیا. تو ساری کائنات غور کریں گے اللہ کے تعارف کے لیے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں ارادہ کچھ اور کرتا ہوں، ہوتا کچھ ہے. میں چاہتا کچھ اور ہوں، ہوتا کچھ ہے. وہ ذات جو میرے اور میرے ارادے کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بس اسی کا نام خدا ہے، اسی کا نام اللہ ہے. بار بار انسان غور کر لے اپنی ذات میں تو اللہ تک پہنچنے کا نظام خود اس کی ذات میں ہی موجود ہے. اپنی تخلیق میں غور کر لے. دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر انجینئر اور ہر کاریگر وہ اچھے میٹیریل سے، اعلیٰ کوالٹی کے میٹیریل سے اعلیٰ کوالٹی کا پروڈکشن تیار کرتا ہے. لیکن جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی کاریگری کا عالم یہ ہے، اس نے انسان کو جو اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے، اسے ایک گندے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے. دنیا کے سارے انجینئرز مہنگی سے مہنگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ روشنی چاہتے ہیں. اندھیرے میں کوئی بنا نہیں سکتا، روشنی کا نظام پہلے چاہیے. اللہ کہہ رہا ہم نے تمہیں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں پیدا کیا. 3 اندھیروں میں ناپاک قطرے سے وہ ساری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق. علماء لکھتے ہیں اگر کوئی قسم کھائے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر کہ اگر تیرا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو طلاق واقع نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور سب سے بہترین صورت میں ہم نے پیدا کیا ہے. تو ساری کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ وہ انسان کے لیے. سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق انسان کو بنایا اور اپنی کاریگری کے لیے اس کو ایک گندے اور ناپاک قطرے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ خود انسان کی تخلیق کو ذکر کر کے فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، وہ کیا ہی بابرکت ہے. تو میرے عزیزو ہم اور یہ ساری کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اللہ میں اپنی قدرت کا، اپنی طاقت یقین عطا فرمائے. اور اللہ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ سارے آسمان میں ہم نگاہیں دوڑا کر تھک جائیں گے، کوئی کھمبا کوئی پلر نظر نہیں آئے گا. یہ اتنا سا شامیہ کا بنایا گیا ہے لیکن اس میں کھمبوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اس میں پلرز کی لائن لگی ہوئی ہے، سینٹرز کے پلر بھی ہیں اور اطراف کے پلرز بھی ہیں، تب جا کر یہ خیمہ ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ چھت ہمارے اوپر خیمے کی قائم ہے، رکی ہوئی ہے. اس پورے خیمے کو ان پلرز نے اپنے اوپر روک رکھا ہے. لیکن دوسری طرف اللہ کی ایک چھت ہے، جس چھت کو دیکھتے چلے جائیں
بچپن سے جوان، جوان سے بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن کوئی کھمبا، کوئی پلر اس میں نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ جب سے بنا ہے تب سے آج تک گرا نہیں ہے، تو وہ کون سی ذات ہے جس نے اپنی قوت اور طاقت سے گرنے سے اس کو روک رکھا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف اس آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت کا یقین عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں بزرگوں، اس اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی، ہر انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو وہ نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ ساری کائنات کو اللہ کا چیلنج ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چیلنج ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو یاد رکھو تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ لکھنے والوں کی عمریں پوری ہو جائیں گی، ان کے قلم ختم ہو جائیں گے، ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی ایک انسان پر برسنے والی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، انہیں گن نہیں سکتے تم۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے عزیزوں، جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ان میں سب سے عظیم ترین نعمت اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے؟ میرے عزیزوں بزرگوں، وہ صرف اور صرف اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کا کارخانہ، یہ ساری دنیا کا نظام صرف دین کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ ساری دنیا کا کارخانہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی وجہ سے باقی ہے اور چل رہا ہے۔ جس دن اس کائنات سے اللہ کا دین ختم ہو جائے گا، اللہ کے دین کو ماننے والا ختم ہو جائے گا، اسی دن اللہ قیامت کو نازل فرما کر اس پوری کائنات کو ختم کر دیں گے، توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ تو سوچیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ نعمت کتنی بڑی ہو۔ آج کا یہ پورا اجتماع، اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوا، اس میں پیٹرول بھی، ڈیزل بھی، لائٹ بھی، اس میں کھانے کی اسٹال، ناشتے کی اسٹال، یہ سارا کا سارا نظام کیوں قائم کیا گیا؟ کیوں جمع کیا گیا؟ کیوں جوڑا گیا؟ کیوں اعلانات کیے گئے؟ کیوں مساجد میں جمعوں میں اعلان کیے گئے؟ تاکہ اللہ کے بندے جمع ہو جائیں، اللہ کے دین کی بات کو سنیں۔ میں یہی نا مقصد اس کا، یا کچھ اور ہے؟ صرف اور صرف اس پورے نظام کا مقصد اللہ کا دین ہے، پوری کائنات کا مقصد بھی اللہ کا دین ہے، اور اس پورے آج کے جمع ہونے کا، اس 3 دن کے اجتماع کا مقصد بھی اللہ کا دین ہے۔ تو اندازہ لگائیے نعمت کتنی بڑی ہو۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق دے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ ہمیں احساس ہے بیوی کی نعمت کا، بچوں کی نعمت کا، پانی کی نعمت کا، نیند کی نعمت کا، مال کی نعمت کا، مکان کی نعمت کا، کاروبار کی نعمت کا، ہمیں ساری نعمتوں کا احساس ہے، لیکن جو نعمت سب سے بڑی ہے، اللہ نے جس کو لے کر ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ جبکہ وہ باقی ہے تو کائنات باقی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ دین اللہ نے چن کر، چھانٹ کر، پسند کر کے دیا ہے ہمیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے دین تمہیں پسند کر کے دیا ہے۔ اللہ جو سارے حاکموں کا حاکم، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہمیں ایک نعمت پسند کر کے دے رہا ہے۔ کتنی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ ساری نعمتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اللہ کا ضابطہ اور اصول ہے، جب اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ناقدری اور ناشکری مت کرو۔